السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ بھوپال تبلیغی اجتماع کب ہے، اس کی صحیح تاریخ کیا ہے۔ پوری جانکاری آپ حضرات کو دی جائے گی۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بھوپال میں ہر سال عالمی نہض پر تبلیغی اجتماع کیا جاتا ہے، اور یہ تبلیغی اجتماع ایک بہت بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے۔ اس تبلیغی اجتماع میں ملک کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں، اور باہر ملکوں سے بھی کافی تعداد میں لوگ شرکت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بھوپال کا عالمی تبلیغی اجتماع کسی شہرت کا محتاج نہیں، بلکہ ہر بچے کو معلوم ہے کہ بھوپال میں بڑا تبلیغی اجتماع ہوتا ہے۔ ہر سال، اس سال بھی تبلیغی اجتماع کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی فکر اور کوشش کی جاتی ہے۔ یعنی پچھلے سال جب یہ عالمی تبلیغی اجتماع ہوا، اس وقت تقریباً 10 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ شرکت کیے۔ ان کے کھانے پینے، رہنے سہنے، ہر چیز کا ایک بہترین اچھا انتظام کیا گیا۔ اتنی کثیر تعداد میں لوگوں کا جمع ہونا، پھر مجمع کو کنٹرول کرنا اور ان کی ہر قسم کی سہولیات کا انتظام کرنا ایک بہت بڑی بات ہے۔ پچھلے سال جب یہ تبلیغی اجتماع منعقد ہوا تو اس میں بائک ایمبولینس کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ یعنی جو مریض اگر کسی کی اچانک طبیعت خراب ہوئی اجتماع گاہ میں اور کئی کلومیٹر تک جو ہے تو کسی طریقے سے وہاں سے ان کو نکالا جائے، تو اس لیے بائک ایمبولینس کا انتظام کیا گیا تھا۔ وہ بائک ایمبولینس ہے وہاں تک لاتی تھی، اور پھر وہاں سے ان کو دوسرے دواخانوں میں جو ہے کہ ایڈمٹ کیا جاتا تھا۔ اگر ان کا علاج وہاں پر ممکن ہوتا تو وہاں پر علاج بھی کیا جاتا۔ ہزاروں کی تعداد میں بھوپال کے عالمی تبلیغی اجتماع میں جو میڈیکل کیمپس بھی لگائے جاتے ہیں، ڈاکٹر حضرات 24 گھنٹے برابر ڈیوٹی بھی دیتے ہیں۔ وہاں پر کوئی علاج کرانے کا چارج یا فیس نہیں لیا جاتا۔ بھوپال کا عالمی تبلیغی اجتماع اس سال یعنی کہ 2026 میں انشاءاللہ 4، 5 اور 6، 7 دسمبر 2026 کو ہوگا۔ یعنی کہ آغاز 4 دسمبر کو ہوگا۔ قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے اس تبلیغی اجتماع کا آغاز ہوگا۔ اسی طریقے سے دن بھر دین کی نشستیں ہوتی رہیں گی، لوگ دور دراز سے آتے رہیں گے، خدمت والے حضرات مستقل طور پر خدمت کرتے رہیں گے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ 7 دسمبر کو اس تبلیغی اجتماع کی ایک آخری مجلس ہوگی، اس کے بعد طویل دعا کے ساتھ اجتماع کا اختتام ہوگا۔ اختتام کے بعد تمام حضرات اپنے اپنے مقاموں کی طرف واپس کریں گے۔ اس تبلیغی اجتماع کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس تبلیغی اجتماع میں جو ہے کہ گونگے حضرات کی بھی ایک بڑی مجلس لگائی جاتی ہے، جس میں وہ لوگ شرکت کرتے ہیں۔ ان کو وعظ و نصیحت بھی گونگے حضرات ہی کرتے ہیں، یعنی جو معذورین حضرات ہیں وہی ان کے درمیان بات کرتے ہیں۔ وہ لوگ بھی جماعتوں میں نکلتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ جیسے ایک صحیح تندرست صحیح سالم انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اسی طریقے سے جو گونگے حضرات ہیں وہ بھی نکلتے ہیں۔ بھوپال کے عالمی تبلیغی اجتماع کی تیاری کئی مہینوں پہلے سے شروع کر دی جاتی ہے۔ بھوپال کے عالمی تبلیغی اجتماع کی تیاری کرنے کے لیے جو ہے کہ کئی شعبوں سے لوگ بھی پہنچتے ہیں، یعنی ملک ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ اجتماع گاہ میں کام کرنے کے لیے بھی آتے ہیں، بہت شوق اور جذبے کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس تبلیغی اجتماع کی بہت بڑی خاصیت ہے کہ اس تبلیغی اجتماع میں تقریباً 600 سے 700 کے درمیان نکاح بھی پڑھائی جاتے ہیں، یعنی 500-600 کے قریب، یا پھر اور زیادہ کمی بیش بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تبلیغی اجتماع آج سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے مرکز نظام الدین کے زیر اہتمام سے منعقد ہوتے آیا ہے، اور ابھی بھی مرکز نظام الدین کے زیر اہتمام میں منعقد ہوتا ہے۔ مرکز نظام الدین کے علماء کرام تشریف لاتے ہیں، خاص طور پر حضرت جی مولانا سعد صاحب آتے ہیں، جن کو سننے کے لیے لوگ جو ہے دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں تاکہ حضرت مولانا سعد صاحب کا وعظ اور نصیحت سنیں اور ان کے دعاؤں میں شریک ہو سکے۔ دعا کے دن بھوپال کے عالمی تبلیغی اجتماع میں ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہوتی ہے، کیونکہ 10 سے 12 لاکھ لوگوں کا مجمع ایک ساتھ بیٹھ کے
جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ایک عجیب ہی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، بھوپال کا عالمی تبلیغی اجتماع بہت ہی بڑے پیمانے پر ہے۔ اس سال میں کن کن چیزوں کے اوپر پابندی لگے گی وہ بھی ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اسی طریقے سے بھوپال کے عالمی تبلیغی اجتماع میں کن کن چیزوں کا اضافہ کیا گیا ہے، کتنے حضرات اس سال تبلیغی اجتماع میں شرکت کریں گے، کن کن ملکوں سے شرکت کرنے والے ہیں، یہ پوری جانکاری انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، بھوپال کے عالمی تبلیغی اجتماع کی پل پل کی خبریں اس چینل کے ذریعے سے دی جائے گی تاکہ لوگوں کو صحیح جانکاری مل سکے، کسی بھی قسم کی کوئی دشواری، کوئی پریشانی، کوئی دقت سامنے نہ آئے، جس کے لیے ہم وہاں سے ایک ربط میں رہیں گے اور وہاں کی ہر جانکاری آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ وہاں کے وعظ و نصیحت یعنی جو بیانات ہوں گی ان بیانات کو بھی انشاءاللہ ہم آپ حضرات تک پہنچاتے رہیں گے۔ تو ناظرین کرام، اس تبلیغی اجتماع سے جب اجتماع مکمل ہوتا ہے تو مکمل ہونے کے بعد میں ہزاروں کی تعداد میں جماعتیں بھی بنائی جاتی ہے، جو جماعتیں بیرونی ملکوں بھی جاتی ہے اور اندرونی ملک میں بھی رہ کے دین کا خوب کام کرتی ہے تاکہ مسجد آباد ہو جائے اور جو لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں ان کو کسی طریقے سے قریب کیا جائے۔ ان کی ایک بڑی فکر اور ایک بڑی جو ہے کہ سوچ ان لوگوں کے درمیان رہتی ہے، اسی کے نہج پر کام کرتی ہے جو اجتماع گاہ کے اندر میں انہیں بتایا جاتا ہے کہ اسی نہج پر، جس نہج پر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو شروع کیا تھا، جماعتیں ڈالنا شروع کیا جاتا ہے، جماعتوں کے آمد و رفت شروع ہوتی ہے۔ اس نہج پر دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہی اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ جو حضرات اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نکلنے کو قبول فرمائے، تمام شرور فتن سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، تمام پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اجتماع میں کام کرنے والے تمام خدمت کرنے والے حضرات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ حضرات بھی ان کے لیے دعائیں جملہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ تو دوستو رجی ساتھیو، یہی تھی آج کی مختصر سی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔